نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی سب سے مختصر ترین سورہ الکوثر کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین خوشخبری دی گئی۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بھی تھی۔ مکے میں نازل ہونے والی صورت ہے، اگرچہ ایک حدیث کی بنا پر بعض نے مدنی بھی سمجھا۔ حدیث ابھی آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کسی نے ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہونے والی صورت اس کو سمجھا، لیکن زیادہ تر کی رائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال کے بعد جب مخالفین نے باتیں بنائیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ صورت سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ مخالفت زوروں پر تھی۔ بیٹے کے انتقال کے موقع پہ نازل ہوئی، تو بیٹوں کے بارے میں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں اور ان کے ناموں کے بارے میں بہت سی مختلف روایتیں ہیں کہ کون سے بیٹا کب پیدا ہوا، کیا نام تھا۔ ویسے 3 بیٹے ہوئے، یہ تو نون بات ہے، جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے، ابھی انفینٹ ہی تھے جب سب کے انتقال ہوئے۔ قاسم سب سے پہلی اولاد اور بڑے بیٹے تھے، اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بھی ہے نا۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور ان سے چھوٹی حضرت زینب تھیں، پھر عبداللہ، پھر ان کے بعد ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ اور طاہر و طیب بھی غالباً ان دونوں بیٹوں ہی کو کہا گیا، قاسم اور عبداللہ جو تھے۔ اور سب سے چھوٹے ابراہیم تھے جو مدینے میں پیدا ہوئے، اور وہ بھی اسی طرح بالکل بیبی تھے جب ہی انتقال کر گئے۔ یہاں پہ جس موقع پر یہ نازل ہوئی، وہ زیادہ امکان ہے کہ عبداللہ جو آپ کے بیٹے تھے، ان کے انتقال کے بعد کی بات ہے۔ اب اس صورت کا جو آخری لفظ ہے ابتر، اسے سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں تاکہ صورت کا پس منظر سامنے رہے۔ جس وقت نازل ہوئی اس وقت کیا حالات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ٹرموائل سے گزر رہے تھے۔ ابتر کا لفظ بترا سے ہے۔ بترا کے اصل معنی ہوتے ہیں کاٹنا۔ اصل میں تو ایسے کسی جانور کی دم کاٹنا اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن پھر وسیع معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، خصوصاً جیسے لاولد شخص کے لیے جس کی کوئی اولاد، بلکہ جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، بیٹے سے جیسے نام چلتا نا آگے، اور جس سے اس کی نسل آگے چل سکے۔ پھر ابتر ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں جو اپنی برادری اور قوم سے کٹ کر اکیلا رہ گیا ہو، نامراد آدمی کو بھی، جس کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع نہ ہو، ساری امیدیں منقطع ہو گئی ہوں، کٹ چکی ہوں۔ ان سب معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مخالفین نعوذ باللہ ابتر کہتے تھے۔ مخالفین میں خاص طور پر عاص بن وائل کا نام بھی آتا ہے کہ جب اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، وہ تو ابتر ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط اور دوسرے سرداروں کی بھی اسی طرح کی گفتگو روایات میں آتی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کی وفات پر تو سب نے خوشیاں منائیں۔ ابو لہب، جس کا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا، بالکل متصل گھر تھا نا، جس طرح پاکستان میں یاد ہوگا درمیان میں بس صحن کے ایک دیوار ذرا سی الگ کرتی ہے، تو اور وہ بھی، اور چچا بھی آپ کا، اور وہ ابو لہب دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور انہیں خوشی کے ساتھ یہ خبر دیتا ہے کہ بطرا محمد اللیلہ، آج رات محمد لا ولد ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی، نسل ختم ہو گئی۔ اب اس وقت سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے۔ تصور کیجئے، پہلے ہی پوری قوم مخالف بنی ہوئی ہے، آپ کا جو مرتبہ و مقام قوم میں تھا وہ گویا چھین لیا گیا ہو، آپ پر ایمان لانے والے بھی کیسے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ ایسے میں بیٹے کی وفات پر بھی ہمدردی کے بجائے اپنا ہی چچا اور پڑوسی اور دوسرے مخالفین اگر سوچیں جشن منا رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت سے گزر رہے ہوں گے نا۔ بلکہ آپ کے گھر والے بھی، یہ آیات پڑھتے ہوئے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ بھی اس سب میں شریک تھی نا،
کیا کیفیت گھر والوں کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان سب پر ہوں۔ یہ وہ حالات تھے جن میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں اس کی کوئی بات نہیں ہے جو آزمائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہوئی ہے، جو اولاد اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بلکہ صورت شروع کس طرح ہوتی ہے، کہا جاتا، پہلی آیت تھی انا اعطیناک الکوثر، کہ انا بے شک اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کر دی، ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ اب ایک تو ہم نے کہنا ایک طرح کا شاہانہ انداز بھی ہے، جس نے آپ کو کوثر عطا کی، اس دینے والی ہستی کی عظمت شان کا اظہار ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بات کہنا کہ آپ کے لیے کوثر ہے یا آپ کو عطا کی گئی، ہم نے دی کہنا کس طرح اپنے بندے سے تعلق، اس پر کرم کا اظہار بھی ہے نا، کہ ہم نے دی ہے، تمہارا رب ہے، تم پہ مہربان ہے، اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ بات شروع انا کی تاکید کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ہم نے آپ کو دیا، ہم نے آپ کو۔ اب دینے کے لیے بھی کہ کسی کو کچھ دینا ہے، اس کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں۔ الف تے یہ عطا عام لفظ ہے دینے کے لیے، قرآن میں بہت جگہ ہم پڑھتے ہیں نا، آتے نہ ہو، ہم نے اسے دیا۔ لیکن عین تو واو سے جو سے عطا جب آئے تو اس کے معنی تھوڑے مختلف ہوتے ہیں نا۔ عطا کرنا اردو میں بھی تقریباً ویسے انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جس طرح عربی میں ہے۔ عطیے کا لفظ بھی اردو میں اسی سے ہے۔ عطا میں دو مفہوم شامل ہیں، کسی کو تفضلاً دینا، جیسے کسی کو ایوارڈ دیا جاتا ہے نا، جیسے اعزاز کے لیے دیا جا رہا ہے، اور یہ کہ بخش دینا، کسی کو دے ہی دینا۔ عطا ایسا دینا نہیں ہے جو واپس بھی لیا جانے والا ہو، یا ایسا دینا بھی نہیں ہے جو کسی اجرت کے لیے معاوضے کے طور پر یا بدلے کے طور پر دیا جائے، بلکہ جس کو عطا کیا جائے وہ چیز اسی کی ہو جائے، اگرچہ اسے لینے کے لیے اس نے خود کوئی کوشش بھی نہ کی ہو، تو وہ ہے عطا۔ تو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے عطا کی۔ آتینا کا میں جو کا ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کہ واحد کے صیغے میں آپ کہا جا رہا ہے نا، تم یا آپ، کہ ہم نے آپ کو دی الکوثر۔ الکوثر کا جو لفظ ہے کثرہ سے، کاف سے رے، کثرہ سے کثیر، اکثر بھی مبالغے کے صیغے ہیں نا، لیکن کوثر تو انتہائی مبالغے کا صیغہ ہے، انتہائی خیر کثیر جیسے اس کے معنی ہوں گے۔ اور یہ کہ کس چیز کی کثرت آپ کو عطا کی گئی، کون سی چیز اتنے کثیر اس کی بھلائی دی گئی، وہ مینشن نہیں کی گئی، اس کا نام نہیں لیا گیا، اس سے مفہوم اور بھی وسیع ہو جاتا ہے نا۔ مفسرین نے بھی پھر اس سے بہت سے مفہوم اخذ کیے کہ وہ الکوثر کیا کچھ ہے، خیر بھلائیوں اور نعمتوں کی ایسی کثرت جو افراط و فراوانی کی حد تک پہنچی ہوئی ہو، کوثر ہے نا۔ کسی نے یہ مطلب بھی لیا کہ ایسی بھلائی جو مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تمہیں کوثر عطا ہوگی، بلکہ یہ کہنا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی، ہم نے تم کو کوثر عطا کر چکے۔ ویسے یہ انداز ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں قرآن میں، وہ بات جو بالکل یقینی ہو، جس کے پیش آنے میں کوئی شک نہیں ہو، اس کا ذکر ماضی کے صیغے میں پاسٹ ٹینس میں کیا جاتا ہے نا۔ وعدہ بھی سوچیں زیادہ خوشکن ہو جاتا ہے نا جب یہ بات کہی جائے کہ میں نے کر دیا، تمہیں یہ فیور دے دیا، جیسے کہیں سمجھے کوئی باپ بیٹے سے کہہ رہا میں تمہیں جائیداد دے دوں گا، کہنے کے مقابلے میں نے یہ جائیداد تمہارے نام کر دی، یا امپلائر کہہ رہا ہو کہ یہ عہدہ تمہیں دیا جائے گا، اس کے بجائے یہ کہ تمہیں یہ عہدہ مل گیا، تو زیادہ خوش کن بات ہے نا، زیادہ پتہ ہے یقینی بھی ہے اور زیادہ خوش کرنے والی بھی ہے۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی کہ کوثر آپ کو عطا ہونے والی تھی، بلکہ اس کا بڑا حصہ عطا ہو چکا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ سچ میں دے چکا تھا، جو آگے بڑھنے اور چڑھنے والا تھا۔ ابھی کوثر کے مفہوم جب سمجھ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا ہی کر دی تھی کوثر۔ اب یہ خبر، یہ عظیم خوشخبری کن حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کو نعوذ باللہ ابتر کہہ کر خوشیاں منا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں تک کو بھی کامیابی کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کامیابی ہو جائے گی، لیکن اللہ جل شانہ تو آپ کو کوثر عطا کر چکا تھا۔ اب ذرا غور کریں اس کوثر میں کیا کچھ شامل ہے۔
کیا کچھ اقوال ہیں مفسرین اور صحابہ کرام کے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس، ابن عمر اور بھی کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ابتدائی مفسرین کے مطابق کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، بلکہ معراج کے موقع پر آپ کو دکھائی بھی گئی. دوسرا قول حضرت ابن عباس اور دوسرے مفسرین سے یہ ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. تیسرا قول بعض کے نزدیک کوثر جنت میں ایک حوض کا نام ہے، بلکہ قیامت کے دن جو حوض آپ کو عطا کیا جائے گا. لیکن اصل میں تینوں اقوال میں کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے اگر دیکھیں تو. جیسے امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. ابن عباس کے خاص شاگرد سعید بن جبیر سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو سعید بن جبیر نے جواب دیا کہ جو ابن عباس کا جو قول ہے کہ خیر کثیر، وہ اس کے منافی نہیں ہے، بلکہ وہ نہر جنت جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اسی خیر کثیر میں داخل ہے. اسی لیے امام تفسیر کہلاتے ہیں مجاہد. انہوں نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کثیر، دونوں کی بڑی بھلائی ہے، اس میں جنت کی خاص نہر کوثر بھی داخل ہے. بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. مسلم کے الفاظ ہیں یہاں پہ کہ ایک روز جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہو گئی. پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی. پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور رسولہ عالم. صحابہ کرام کے بہترین جواب دیتے تھے نا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی. اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے. اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا. یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی وہ والی حدیث ہے جس کے بعد ابھی ہم شروع میں کر رہے تھے نا، کہ جس کی بنا پہ لوگوں نے مدنی سمجھا اس صورت کو، کیونکہ انس بن مالک روایت کر رہے ہیں جو مدینے میں ہی تھے نا. لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت یاد دلائی گئی ہے نا. اس وقت جیسے آپ کو کچھ کیفیت ایسی طاری ہوئی غشی جیسی، پھر آپ مسکراتے ہوئے اٹھے. وہ صورت سب سمجھ میں بھی آتا ہے کیسی آپ کو خوش کرنے والی یہ صورت تھی نا، کہ جب وہ آپ نے اس صورت کو دیکھا اور اس سے مسکراتے ہوئے اٹھے اور پھر اپنے صحابہ کرام کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، نہر کوثر اور اس کے حوض کے بارے میں. مسلم کی ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ حوض کی صفت روایات حدیث میں یہ آتی کہ 2 پر نالے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کو بھر دیں گے. تو اس طرح دونوں ایک ہی بات ہو گئی نا، نہر کوثر اور حوض کے وہی پانی اس میں آ رہا ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے. ان سب احادیث سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوثر کی جو صحیح تفسیر ہے وہ خیر کثیر میں کس طرح حوض کوثر بھی شامل ہے، نہر کوثر بھی، وہ حوض کوثر جس سے امت محمدیہ سیراب ہوگی. یہ کہ نہر کوثر جنت میں ہے اور قیامت کے دن حوض کوثر جو ہے وہ میدان حشر میں ہوگا. مسلم کی روایت ہے تقریباً ویسے وہی بات اس میں بھی ہے کہ حوض کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں جنت کی نہر کوثر سے پانی لا کر ڈالا جائے گا. اور عبداللہ بن مسعود کی روایت مسند احمد میں ہے کہ جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر حوض کی طرف کھول دی جائے گی. یہ چیزوں کا بھی ہم جو اتنی ساری جو احادیث ہیں اس کے بارے میں، بلکہ حوض کوثر کے بارے میں کوئی 50 سے زیادہ صحابہ کرام سے روایات احادیث کے مجموعے میں آتی ہیں. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی تھی نا اس کی، آپ کی امت کے لیے آپ کو یہ چیز عطا کی گئی جس سے آپ کی امت فائدہ اٹھائے گی قیامت کے دن.
کچھ احادیث ہم یاد کر لیتے ہیں. اس میں سے مسلم اور ابو داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی. بخاری کی حدیث میں حوض کے بارے میں ہے کہ میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا، اور واللہ میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہی دکھائی جا رہی ہے جب آپ اپنے صحابہ کرام سے بات کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ میں تم سے پہلے وہاں پہنچا ہوا ہوں گا، وہاں تم سے میں ملوں گا، تم پر گواہی دوں گا. بخاری، مسلم اور کئی مجموعوں میں آنے والی احادیث سے پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد جو لوگ میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا. ابھی بھی جو حدیث ہم نے سب سے پہلے یاد کیا انس بن مالک کی، اس میں بھی وہی بات تھی نا، اور اس پر انہیں آنے نہیں دیا جائے گا. صحابہ کرام میں سے یہ حضور پہچان رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن جنہوں نے دین کو آگے جا کے بدل دیا، دین میں نئے طریقے پیدا کر دیے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ ان کو حوض پہ آنے سے روک دیا جائے گا. میں کہوں گا کہ میرے اصحابی ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا. بعد میں بھی ان کو دفع کر دوں گا اور کہوں گا کہ دور ہو. اس حدیث سے ویسے ضمناً یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے کہ اپنے امت پہ شہید ہوں، کیا آپ کے پیچھے ہو رہا ہے آپ کو سب کچھ پتہ چل رہا، وہی خبریں جو آپ تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے وہ پہنچتی ہیں نا. لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں خرابیاں پیدا کی ہیں، ان کو آپ سے دور کر دیا جائے گا. اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا. تو ایک طرف کتنی خوشی کی بھی بات ہے ہمارے لیے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایسا اس کا پانی پینے والے ہیں اس حوض کا. لیکن بہت ڈرنے کی بھی بات ہے جو پورے صحیح اسلام پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم چلنے والے ہوں تاکہ وہاں سے ہٹائے نہ جائیں. بخاری، مسلم اور دوسرے مجموعوں میں احادیث آتی ہیں، اور اس میں جو حوض کی کیفیت آئی وہ یہ کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، کچھ احادیث میں ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید، کچھ میں ہے کہ چاندی سے، کچھ میں ہے برف سے زیادہ سفید کے الفاظ بھی ہیں، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کی تہہ میں مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں. امت اتنی بڑی ہے نا، ساری جنت میں اہل جنت اگر اس سے پی رہے ہوں تو پھر ان کی تعداد ایسے ہی لگے گی جیسے آسمان کے میں ستارے ہیں، اور جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا. انشاءاللہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس سے فیضیاب کرے ہمیں، حوض کے پانی سے، اس حوض کوثر سے. اب یہ حوض تو وہ ہے جس پر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی اور اس کے پانی سے سیراب ہوگی. اب جنت میں آپ کو جو خاص نہر عطا کی گئی اس کی بھی اسی طرح کی خصوصیات حدیث میں روایت کی گئیں کہ پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک کی مٹی، کنارے اس کے سونے کے، اور ہیروں اور جواہرات پر بہہ رہی ہوگی. تو یہ عظیم حوض اور یہ خاص نہر اس خیر کثیر کا ایک حصہ ہے، اس میں شامل ہے، جسے یہاں الکوثر کہا گیا. اس کے علاوہ الکوثر میں کیا کچھ شامل ہے اس پر بھی مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے. سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا خیر کثیر تو نبوت خود ہے نا، جو آپ کو عطا کی گئی، قرآن اور علم و حکمت، وہ شریعت جو پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. کیا کیا کچھ اس خیر کثیر میں شامل ہے دوبارہ دیکھیں. الکوثر میں جو جن بڑی نعمتوں کی خوشخبری ہے اس میں سب سے عظیم نعمت نبوت، قرآن، علم و حکمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، وہ شریعت جو آپ کی امت کے لیے آپ کو عطا کی گئی. مفسرین نے ایک بڑی فہرست بھی بتائی بلکہ بنائی کہ ان نعمتوں کی جن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. پچھلی صورتوں پر ہی ایک ذرا سی نظر ڈالیں. سورہ زخرف میں کہا گیا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ،
وہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی تھی نا، رحمت سے مراد قرآن یا آپ کی نبوت ہے کہ وہ رحمت آپ کے رب کی خیر مما یجمعون، وہ سب سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں، جو دنیا کے سرداران اور دولت مند لوگ جمع کر رہے ہیں، ان سب سے بہتر چیز وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، وحی کہیے یا نبوت کہیے یا قرآن کہیے، وہ سب سے بہتر چیز ہے۔ تو وہ کیسے وہ خود الکوثر ہے نا، ایک مسلسل ایک اس کے فیضیاب کرنے والی، انسانوں کو فیضیاب کرنے والی چیز، امت کو فائدہ پہنچانے والی چیز۔ پھر سورہ القلم میں دیکھیں وہاں کہا گیا ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، کبھی ختم ہی ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل ترین انسان کے لیے تو اجر کا کیا کہنا، کیا اجر آپ کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عمل کا سلسلہ بھی کبھی منقطع نہیں ہوا، رکا ہی نہیں۔ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جہاں بھی جو نیکی بھی کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے، قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جو بھی جب کوئی نیکی کرے گا، جو بھی ایمان لائے گا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ ہے۔ آپ کی کوششوں سے آپ کے دین کے بندوں تک پہنچانے کے لیے جو آپ نے صعوبتیں اٹھائیں، اسی کے نتیجے میں تو آج ہم تک یہ دین پہنچا ہوا ہے نا۔ جو ہم کر رہے ہوں، جو بھی کوئی انسان کر رہا ہو، ان سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ ہو رہا ہے، عمل آپ کا چلتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا چڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سورہ القلم میں ہی کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پھر آپ کو جو خلق عظیم عطا کیا گیا، بہترین اخلاق، وہ جس میں رہتی دنیا تک کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک انسان کیا بہترین اخلاق کیسا ہو سکتا ہے، جو سب سے زیادہ بہترین دنیا میں آپ نے دکھا دیا، اس کا نمونہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے بھی وہ بڑی نعمت ہی ہے۔ پھر سورہ والضحیٰ میں بھی آپ پر ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ، سورہ علم نشرح میں بھی، وہاں پہ سورہ علم نشرح میں ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر بھی کیسی اللہ کی کتنی بڑی نعمت یاد دلائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر کا بلند ہونا کس طرح دنیا کے ایک ایک گوشے میں بلند ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا چڑھتا جا رہا ہے نا۔ دنیا کے کون سا حصہ ہے جہاں مسجد نہ ہو اور جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند نہ کیا جاتا ہو، اور قیامت تک انشاءاللہ بلند ہوتا ہی رہے گا۔ وہ بھی ساری الکوثر میں شامل ہے نا، ساری نعمتیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی الکوثر میں شامل ہے، اس کی جس کی تعداد سب امتوں سے زیادہ ہے، اور یہ کہ جو کامل شریعت آپ کو عطا ہوئی، امت اس پر چلے، پوری دنیا کے لیے نمونہ بنے، تو وہ ساری نعمتیں جو آپ کو عطا کی گئیں۔ پھر قیامت کے دن مقام محمود جو آپ کو عطا ہوگا، وہ خاص مقام جو صرف آپ کے لیے خاص ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ کو ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کا موقع دیا جائے گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اللہ کا اذن ہوگا، تو وہ شفاعت آپ لوگوں کے لیے کر سکیں گے، وہ بھی ایک خاص مقام ہے نا جو آپ کو دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، ایسی کامیابی جس کا غیر مسلموں تک کو اعتراف کرنا پڑا کہ کوئی اور انسان اتنا کامیاب نہیں ہوا پوری دنیا میں اپنے مشن میں جیسی کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ اتنے کم عرصے میں کس طرح سے آپ نے وہ کتنا بڑا انقلاب دنیا میں پیدا کیا۔ یہ نعمتیں پھر اتنی کثرت سے عطا کی گئی کہ ہر نعمت خود ایک کوثر جیسے نا۔ پھر آخرت میں تو پھر آپ کے لیے کیا اجر غیر ممنون ہے، اس کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ صرف حوض کوثر اور نہر کوثر کے بارے میں ہم نے کچھ روایات یاد کی، وہ اتنے سارے اجر میں کا کچھ حصہ ہے نا وہ تو۔ اب امام فراہی کی ایک یونیک سی تفسیر بھی ہم اکثر دیکھتے رہے ہیں، وہ الکوثر سے کعبہ اور اس کے ماحول کو زمین کا حوض کوثر قرار دیتے ہیں کہ جس طرح قیامت میں حوض کوثر ہوگا خیر و برکت کا چشمہ، اسی طرح دنیا میں کعبہ بیت اللہ جو ہے وہ چشمہ خیر و برکت ہے، جس کے اطراف عشاق الہی کے قافلے عشق و محبت الہی کی پیاس بجھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ اور بھی انہوں نے کافی اس کی تشبیہات دی کہ جو حوض کی تعریفیں حدیث میں آتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں بیت اللہ پر بھی، واللہ عالم۔
تو اب ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے ہی، آپ کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کو شرک سے پاک کر کے توحید کا مرکز بنا دیا گیا۔ اتنے حاجیوں اور زائرین کی عبادتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی شامل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جتنے لوگ ایک اللہ کی عبادت کے لیے وہاں جمع ہو رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، جو رسومات ادا کر رہے ہیں، وہ سب کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اجر ملتا چلا جا رہا ہے نا، تو وہ بھی ہے تو صحیح الکوثر میں شامل ہی۔ بہرحال اب اس آیت کے نزول کے وقت سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ چھن چکا تھا نا، آپ کی اولاد، شہر میں آپ کا مقام، آپ کے خاندان و برادری کے افراد، آپ کا کاروبار، معاش، آپ کے ساتھیوں کا امن چین، اس سب کا ذکر کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دلایا گیا کہ ہم نے آپ کو کیا عطا کیا ہے وہ دیکھیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے نا، کیا ہاتھ سے نکل گیا، کیا چھن گیا، اس کے بارے میں سوچ سوچ کر مایوس ہونے اور ناشکر گزار ہونے کے بجائے اصل دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میرے رب کی کیا عنایتیں اور بخششیں مجھ پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانی اور مایوسیوں سے محفوظ ہی رکھے، کوئی بڑی آزمائش کبھی آئے نہیں، لیکن جو کچھ بھی پریشانیاں اور برے حالات ہوں، تھوڑی تھوڑی پریشانیوں سے ہی ہم تو ہو سکتے ہیں نا، بہت زیادہ پریشان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ اس کے ساتھ ہی کیسی اللہ کی عنایتیں بھی ہم پر ہوتی رہتی ہیں نا، کچھ ہم آسانی سے کاؤنٹ کر بھی سکتے ہیں، کتنی ہی عنایتیں ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہتی ہیں، اور اس کی کتنی ہی رحمتوں سے بے خبر بھی ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں ہم پر کر رہے ہیں نا۔ لیکن حقیقت ہے یہ کہ جس طرح پیچھے کہا گیا ہے الم نشرح میں، ان مع العسر یسرا، کہ ہر ایک تنگی کے ساتھ بہت سی آسانیاں بھی ہیں۔ العسر ایک تنگی اور یسرا آسانیاں بہت سی ہو سکتی نا۔ ہر امتحان کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کی رحمتیں بھی اپنے بندوں پر ہوتی ہی رہتی ہیں نا، کتنی قسم کی، اگر سوچیں تو گن بھی نہ سکیں، اتنی رحمتیں ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی خضر علیہ السلام سے ملاقات کو یاد کریں، جو واقعات گزرے تھے اس میں بھی وہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ ظاہراً ایک چیز بہت نقصان دہ نظر آ رہی ہو، اتنے بڑی افسوس میں ڈالنے والی اور مغموم کرنے والی چیز ہو، لیکن پیچھے اصل تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت سے کام ہو رہے تھے سارے۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ کیا رحمت ہم پر ہو رہی ہے اس وقت، کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت ہو رہی ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے دوسری آیت، فصلی، پس نماز پڑھو، نماز پڑھا کر، لی ربک، اپنے پروردگار کے لیے، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیا کر، اور قربانی کرو، کہ پس تم اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو اور قربانی کرو، کسی نے ترجمہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عنایتیں آپ پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا یہاں پہ، لی ربک، یہاں بھی وہی واحد کے صیغے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عنایتیں آپ پر ہیں، آپ کو وہ کچھ عطا کر دیا گیا جو کسی انسان کو عطا نہیں ہوا، تو آپ کیا کریں؟ اب ہم میں سے ہر ایک کے بھی ذہن میں یہ سوال اکثر پیدا ہوتا ہے نا، جب کبھی بھی اللہ کی نعمتوں، اس کے انعامات اور اس کے احسانات کا احساس دل میں آئے تو سوچتے ہیں نا کہ ہم کیسے اپنے رب کا شکر ادا کریں، کہ ہم کیا کریں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اس آیت سے ہمیں بھی رہنمائی مل رہی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے لائے ہوئے دین سے دشمنی کر رہے تھے نا، دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم اصل دین ابراہیمی پر قائم ہیں، اور ان کی نماز کا حال ہم ابھی پیچھے سورہ المعون میں بھی یاد کر چکے ہیں، کہ اور اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہے کہ آپ تو اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں۔ اب یہاں نماز کی اصل حقیقت بھی سمجھ میں آتی، بلکہ اپنے بچوں کے بھی ذہن میں واضح کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں، کہ نماز ایسا نہیں ہے کہ بس ایک ڈیوٹی ہے جو ہمیں ضرور ادا کرنا ہے، ورنہ عذاب کے کوڑے کا ڈر ہے اور اس کے ڈر سے بس ادا کرنا ہے، بلکہ اصل میں تو کیا ہے، اپنے رب کے شکر کا طریقہ ہے، بہترین طریقہ، اپنے رب کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے
ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ، بہترین ریچول ہمیں سکھا دیا، اور اس فکر کے ساتھ، اس شکر کے ساتھ سوچیں نماز پڑھیں تو وہ کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنتی ہے نا. وہ ہے جو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. نماز پسند آئے گی، نماز پڑھنا اچھا لگے گا، بوجھ کے بجائے کہ کسی کے لیے بس ہم ادا کر رہے ہیں. نہیں، ہم پہ اتنی اللہ نے نعمتیں کی ہیں، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم نماز ادا کریں. تو وہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے آپ سے کہ آپ نماز پڑھیں. اور دوسرا حکم ہے ونحر، اور قربانی کریں. نحر کہتے ہیں سینے کے اوپر کے حصے کو. نحرہ سینے پر چوٹ لگانا، اسی سے یوم النحر ہے جو 10 ذی الحج کو کہا جاتا، جو حاجیوں کے لیے قربانی کا دن ہے، اور سب مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کا دن، جس میں وہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں. جس طرح یہاں ترتیب سے آ رہا ہے نا، صلی لربک ونحر، کہ نماز پڑھو پھر اور قربانی دو. نحر ویسے اونٹ کی قربانی کے لیے زیادہ معروف ہے، کیونکہ اس سے اس کے گلے پر برچھا مار کر قربانی کی جاتی، لیکن دوسرے مویشیوں کے لیے بھی پھر استعمال ہو جاتا، ان کی قربانی کے لیے بھی. لیکن نحر کہیں تو بڑی قربانی کا بھی مفہوم اس میں آ جاتا. خود اونٹ کا بھی سوچیں تو کتنا بڑا جانور ہے نا، دوسرے مویشیوں سے کتنا کئی گنا زیادہ اس پہ پیسہ بھی خرچ ہو، زیادہ فائدہ بھی ہو، زیادہ مسکینوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے. تو ایک بڑی قربانی بھی، نحر سے ایک بڑی قربانی بھی مراد لیا گیا، کہ سیکریفائس کرنا، اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنا، قربانی دینا، دوسروں کے لیے اثار کرنا، یہ سبھی کچھ اس میں آ جائے گا. اور یہاں فصلی لربک ونحر سے بھی مفسرین نے مختلف معنی لیے. کسی نے 5 وقت کی فرض نماز، کسی نے بقرعید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز اور اس کے بعد قربانی، کسی نے نماز میں بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھنا، وہ نحر جیسے اوپر کے حصے کو کہا جاتا نا، اس کی وجہ سے. بعض کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا ہے. جو نحر کے مختلف معنوں کے لحاظ سے مختلف قولوں، مختلف مفسرین کے ہیں، مختلف رائے ہیں. لیکن اس صورت کے مضمون کے لحاظ سے اصل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کے رب نے آپ کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں عطا کی ہیں تو آپ اس کے لیے نماز پڑھیں اور اسی کے لیے قربانی کریں. ساری مخالفتیں، ساری دشمنیاں تو اسی کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ہو رہی تھی نا، اور آپ سے کہا جا رہا ہے آپ ان کی پرواہ نہ کریں، وہ مخالفتیں کرتے رہیں، آپ تو اپنے رب کی عبادت پر ہی مضبوطی سے قائم رہیں. جیسے سورہ الانعام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی نا، قل، آپ کہہ دیجئے، انہیں بتا دو صاف صاف، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اس کے آیت 162 ہے. اس آیت میں فصلی لربک ونحر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں تو جیسے عید الاضحیٰ میں بھی آپ نے اسی ترتیب سے پہلے نماز پڑھی، پھر مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا کہ پہلے نماز پڑھیں پھر قربانی کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نماز کا کیا مقام تھا ہم جانتے ہیں. فرائض اور نوافل دن میں اور رات کے طویل اوقات میں، پھر ہر پریشانی اور اضطراب کے موقع پر کس طرح آپ جیسے فوراً نماز کی طرف پلٹتے تھے نا. کوئی بات ہو، سورج گرہن ہو گیا ہے، چاند گرہن ہو گیا ہے، کوئی اور پریشانی ہو گئی ہے، کوئی اور فکر رہا ہے، آپ اس ہر ایک کے لیے نماز فوراً ادا کرتے تھے نا. آندھی بھی تیز چلنے لگے، آپ پریشان ہو جائیں پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں. اور پھر اسی طرح شکر کے موقع پر بھی، کہ فتح مکہ کے وقت کی بھی 8 نوافل ادا کرنے کی بات ہوتی ہے، تو جو شکر کا بھی موقع ہو پھر نماز کے لیے. تو کس طرح نماز آپ کی زندگی کا کیسا جز دینا بڑے. تو جو حکم ہے فصلی لربک، اس پہ کس طرح آپ نے عمل کیا، فرائض بھی، نوافل بھی، کہ ہر موقع پر. پھر نحرہ جیسا کہ اس کے معنی ہم سمجھ رہے تھے بڑی قربانی، اور پھر ہر قربانی اس میں شامل ہے. اور قربانی بھی پھر ایک ایسا نہیں ہے کہ ایک جانور ہی کی قربانی ہو، بلکہ اس کے ذریعے سے غربا مساکین کی مدد، ان کو کھانا کھلانا بھی اس میں آ جاتا ہے نا، اور بھی ساری قربانیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو اس طرح نماز سے بدنی عبادات اور نحرہ سے مالی عبادات سمجھ میں آ رہی ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا تو
کیا اندازہ ہم کر سکتے ہیں نا، غربا و مساکین کی مدد، اور کس طرح ہر سائل کا سوال پورا کرنے والے. اور اس کے علاوہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ قربانی کرتے تھے جب تک مدینے میں آپ تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹوں کو نحر کیا، جس میں سے روایات میں آتا ہے کہ 63 اونٹوں کو آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا. تو سوچیں کتنا وہ بڑا کام تھا تنہا وہ کرنا. پھر ہر اونٹ سے تھوڑا حصہ نکال کر آپ نے اسے خود بھی استعمال کیا، دوسروں کو بھی کھلایا. اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر اس طرح سے کیا جائے، اللہ سے اپنا تعلق بھی بڑھ جائے نماز کے ذریعے، اور پھر نہار کے ذریعے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو جائے نا. شکر کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سکھا دیا. بالکل یہی طرز عمل ہمیں بھی خود اپنے رب کی عنایتوں اور احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے اختیار کرنے کی ضرورت ہے. شکر کے لیے نمازیں پڑھنے والے ہوں، نوافل ادا کرنے والے ہوں، اور قربانی دینے والے، لوگوں کے کام آنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی. یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الکوثر عطا کیے جانے کی جو بات ہے، اس کا جو کچھ مفہوم ہم نے سمجھا، ان نعمتوں میں امت کا بھی شیئر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعزاز عطا ہوا، آپ کو قرآن کی نعمت عطا ہوئی، شریعت کامل آپ کو دی گئی. ان سب سے آج میں اور آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیروکار فائدہ اٹھا رہی ہے. تو کس طرح ہم پہ بھی وہی ساری، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے الکوثر عطا کر دیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اعزاز عطا ہوا، انشاءاللہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکے گی. آپ کو نہر کوثر اور حوض کوثر عطا ہوا، انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو قیامت کے دن اس سے سیراب ہوں گے، جس کے بعد پیاس ہی نہیں لگے گی، جس میں ان خاص نہر کوثر کا پانی ڈالا جا رہا ہوگا. اور انشاءاللہ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا اور وہ اس حوض سے دور رکھے جائیں گے. تو ہمارے لیے بھی پھر وہی آیت ہے نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہمیں بھی جب شیئر ہے اس الکوثر میں، شیئر ہے اللہ کی نعمتوں میں حصہ ہے ہمارا، تو پھر شکر میں بھی تو اتنا ہی حصہ ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہترین نمونہ چھوڑا اس آیت پر عمل کر کے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کے حکم پر، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، انشاءاللہ ہم کم از کم کوشش تو کریں اسی طرح کا عمل کرنے کی، اسی طرح اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی. اس الکوثر کو اپنے لیے بھی ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اتنے ہی دل کے اندر ہمارے بھی شکر پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اس شکر کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں. اور پھر کہا جاتا تیسری آیت، اِنَّا بے شک شان اکا، آپ کا دشمن، جو دشمن ہے آپ کا، ہوول وہی ہے، الابتر وہی ابتر ہے، وہی بے اولاد ہے. انا کے ساتھ جملہ شروع ہو رہا ہے، یہاں بھی آگے جو بات ہے اس میں شدت آ جاتی ہے نا، زیادہ زوردار انداز سے بات کی جا رہی ہوتی، جیسے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں، پھر انا سے بات شروع ہو. اور پھر کہا کیا جاتا ہے، شان اکا تمہارا دشمن کا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب. شانے کا جو لفظ ہے دشمن کے لیے، دشمنی اور دشمن اور دشمنی کے لیے عربی میں اور بھی جیسے الفاظ ہیں، عدو اور بغض کا لفظ آتا ہے. عدو کہیں تو عدوان، عدو کئی جگہ قرآن میں ہے نا، کس طرح وہ دشمن ہے، شیاطین کے ذریت کے لیے بھی آتا ہے کہ عدو لکم، وہ تمہارے دشمن ہے. عدو کیا ہوتا ہے؟ برائی چاہنے والا دشمن، بدخواہ، جو تکلیف پر خوش ہو، نقصان پہنچانا چاہے. اور بغض کا لفظ بھی دشمنی کے لیے ہے، تو اردو میں ہم اس کو جانتے بھی ہیں. بغض کا لفظ تو جس کسی سے نفرت ہونا، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا. اور شنان جو ہے وہ دشمنی کا تیسرا یعنی سب سے بڑا درجہ ہے، جس میں عداوت اور بغض دونوں ہی شامل ہیں. اس طرح سے شنا وہ شخص و شانی وہ شخص ہے جو بدخواہ بھی ہو اور کینہ پرور بھی ہو، یعنی عداوت بھی رکھتا ہو اور بغض بھی، یعنی بدترین دشمن جسے کہا جا سکتا ہے نا. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جو بڑے بڑے سردار کھڑے ہوئے تھے اور ان کی جیسی دشمنی تھی، بالکل اسی کے مطابق یہاں لفظ استعمال بھی ہوا ہے نا. سوچیں، اولاد کے انتقال پر خوشیاں منانے کا کام اکثر بڑے دشمن بھی نہیں کرتے ہیں نا.
بلکہ ظاہری طور پر ہمدردی کا اظہار کر ہی دیتے ہیں، پیغام ہی پہنچا دیا جاتا، کچھ ہوتا، لیکن وہ کیسے دشمن تھے نا، کتنی بڑی ان کی دشمنی تھی کہ وہ اس وقت خوش ہو رہے تھے نا۔ اب گویا شان اکا سے مراد ہر وہ شخص ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب لگانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگوئی یا بد زبانی کرنا اور آپ کی توہین کرنا اس کا شیوا ہونا، ہر وقت کرنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے زور لگا رہا ہو، تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ایسے دشمن کے بارے میں ہول ابتر، ہوا کہنا شانیہ کا تو کہہ دیا گیا تھا نا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، پھر ہوا جیسے وہی ہے وہ جو کہ اس کے آپ پہ جو باتیں بنا رہا ہے، آپ کو نعوذ باللہ ابتر کہہ کر خوش ہو رہا ہے، وہ خود ابتر ہے۔ اور شان اکا جیسا کہا جا رہا ہے جو دشمن ہے، جو خود ابتر ہے، اس میں وہ سبھی شامل ہیں، وہ دشمن بھی جو اس وقت دشمنی کر رہے تھے اور وہ بھی جو بعد میں آنے والے تھے۔ آج ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھال کر جو لوگ خوش ہو رہے ہوں وہ خود ہی جلد ذلیل ہونے والے ہیں نا، ان کا وہ اب وہی ابتر ہونے والے ہیں۔ جو دشمنی کرے گا وہ ابتر ہی ہوگا نا، جب بھی جتنی جو دشمنی کرے وہ خود بھگت لے گا نا اپنا اس کا صلہ۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے ابتر۔ ابتر کے معنی ابھی ہم نے سمجھے تھے نا کہ ان کی ہی جڑ کٹنے والی ہے، وہی نامراد ہونے والے ہیں، ان کی نسل ہی آگے نہیں چلنے والی، ان کے لیے کامیابی کے سب راستے بند ہو چکے، وہی اصل میں محروم رہ جانے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں ابتر کہنے میں آ گئی نا، اور یہی باتیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے تھے، اور اس وقت ان کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ جو باتیں بنا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہول ابتر، وہی ہے ابتر، کوئی یعنی تصور ہی کرنا مشکل تھا کہ ان کے حق میں یہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوگی، وہ کیسے ابتر ہو جائیں گے جن کی ناموری کا سکہ صرف مکے ہی میں نہیں پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا، ہر لحاظ سے کامیاب لوگ تھے، مال و اولاد کی نعمتیں رکھتے تھے، پورے ملک میں ان کے وسیع تعلقات تھے، خوب تجارتیں چمک رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے کام کرتی ہے نا۔ کچھ سال نہیں گزرے کہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے وقت انہیں خود بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ بڑے بڑے دشمنان اسلام تو اس وقت جہنم واصل ہو بھی چکے تھے۔ ابو جہل غزوہ بدر میں 2 بچوں کے ہاتھوں مارا گیا، اس کی بھی اولاد آگے چل کر مسلمان ہو گئی، کچھ اس کے باقی نہیں رہا، اس کے لیے اس کا نام لینے والا نہیں رہا۔ ابو لہب تو انتہائی بے کسی کی موت مارا گیا، ایسی بیماری تھی کہ اولاد تک اس کے قریب نہیں گئی، مرنے پر بھی اسے دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب لعنت ملامت کی گئی تو کچھ مزدوروں کے ذریعے سے اسے قبر میں دھکیل دیا گیا۔ اب آج تو سوچیں ان کا نام کیا زندہ رہتا، چند سال بعد بھی کوئی ان کے طریقے پہ چلنے والا، ان کی لیگیسی پہ چلنے والا نہیں تھا، ان سے اپنے تعلق پر کوئی فخر کرنے والا ہے تو کیا، کوئی تعلق جوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، کوئی تعلق رکھنے والا نہیں تھا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مقابلے میں سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں تک سے تعلق کی بنا پر فخر کرنے والے آج بھی کتنے ہیں، صدیقی، فاروقی، عثمانی، انصاری پائے جاتے دنیا میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق رکھنے اور اس پر فخر کرنے والے تو کتنے بے شمار ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نسب بھی چلا دی حضرت فاطمہ کے ذریعے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کی روحانی اولاد، آپ پر جان نچھاور کرنے والوں کی تعداد کا تو کیا کہنا نا۔ اللہ تعالیٰ نے سوچے آپ سے 3 بیٹے لیے اور کروڑوں اربوں اولادیں آپ کو عطا فرما دی، جو ساری جو روحانی اولاد جو آپ پہ ایمان رکھنے والے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی جو کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ جان نچھاور کرنے والے ہم کہہ رہے ہیں، جان نچھاور کرنا ویسے محاورے میں بھی ہوتا ہے نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لٹرلی جان نچھاور کرنے والے بھی ہیں نا، کہ صحابہ کرام تو خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر مخاطب ہی اس طرح کرتے تھے کہ فدا کا امی و ابی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور آج اس گئے گزرے دور میں بھی سوچیں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے محبوب ہستی کون ہے؟
سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے انسانوں کے دلوں میں بستے ہیں، اتنے انسان آپ سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں، بلکہ کچھ نادان عاشق تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھی درجہ بڑھا دیتے، لیکن اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کرۂ زمین پر کوئی شخص، کوئی بلکہ سول ایسی نہیں ہے جو انسانوں میں اتنی محبوب ہو، اتنے جس پر درود بھیجے جاتے ہوں۔ ایسی ہستی کے لیے اس وقت کے ہم عصروں نے سوچے، اس وقت کے لوگوں نے کیا گمان کیا تھا، نعوذ باللہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے نا۔ امام راضی نے کچھ روایتیں بیان کی انہوں نے، جس سے پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نعوذ باللہ نام رکھتے تھے ابتر، وہ کفار کی آپس کی بات تھی، جیسے خودی آپس میں کہہ کے خوش ہو رہے ہو نا، جو ان کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے، وہ آپ کے سامنے انہوں نے نہیں کہا، اور اس طرح ان کے لیے یہ لفظ ابتر کا آنا، پھر ہم سوچ سکتے ہیں ان کے لیے کتنا حیران کن ہو سکتا ہے نا، کہ اور نشانی بھی کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا نازل کردہ ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی نہیں ہو کہ وہ کیا دشمنی کر رہے ہیں، کیا مذاق اڑا رہے ہیں، آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے، انہیں خود ہی بتا رہا ہے کہ وہی ابتر ہونے والے ہیں۔ اب اس صورت سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہوا، اس میں غور کریں، 3 ہی بس آیات ہیں، ہر آیت جو ہے ہمیں کیا کچھ سکھا دیتی ہے نا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو چھوٹی سی خوبصورت صورت، جو شاید ہی کوئی مسلمان ہو جسے یاد نہ ہو، بڑے سے بڑے اسٹریس کو دور کر دینے والی ہے نا، اور اسٹریس کو دور کرنے کا طریقہ جیسے سکھا دینے والی صورت ہے۔ جس وقت ہم جیسے نگیٹیوٹی کا شکار ہو رہے ہوں، اس وقت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سکھا سکتی ہے نا یہ صورت، اگر اس کو سمجھ کر ہم پڑھ رہے ہوں۔ ہم کن کن چیزوں سے محروم ہیں اس کے بارے میں سوچنے کے بجائے اس بارے میں سوچیں کہ اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہے۔ اس کے لیے ایک عملی مثال بھی یاد آ رہی تھی، زیادہ بات سمجھ میں بھی آتی نا اس سے۔ میری ایک عزیز بزرگ رشتہ دار، ان کو دیکھا تھا کہ جوڑوں کی تکلیف کے ساتھ بھی اپنے بچوں کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، آدھی آدھی رات تک کپڑے دھل رہے ہیں، اور کہتی تھی کہ یہ کام تو اس لیے ہے نا کہ اللہ نے مجھے اتنے بیٹوں کی نعمت عطا کی، تو اس میں خوش ہونے کی بات ہے کہ مجھے ایک کام کرنا پڑ رہا ہے، شکر کرنے کی بات ہے۔ پھر انہی کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا عین جوانی میں انتقال ہوا، تو آنسوؤں سے یاد کریں بھی تو زبان پر شکر ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عرصہ تو میری آنکھیں اس سے ٹھنڈی رکھی، مجھے بیٹی دی تو تھی جس سے کو میں نے خوب انجوائے کیا، جس سے اتنی محبت کی، اتنا اس کے ساتھ وقت گزرا، پھر آخری عمر میں بیماریوں نے ان کو بستر پہ پہنچا دیا۔ اس وقت ایک کیسٹ میں اپنی ریکارڈنگ میرے لیے انہوں نے بھیجی، تو اس میں ہنستے ہوئے بتا رہی تھیں کہ میں تو آج کل ملکہ بنی ہوئی ہوں، بستر پر رہتی ہوں، سب میری خدمت کرتے ہیں۔ اب سوچوں تو دل میں شکر پیدا کرنے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے نا، کہ ہمیں سوچے بھی تو کتنی بڑی محرومی کا احساس ہوتا ہے کہ کبھی بستر پہ پھنس جائیں، اور اس کو وہ اتنے بہترین طریقے سے بیان اس میں انہوں نے کیا کہ کس طرح پازیٹیو طریقے سے سوچنا جیسے ہر طرح کی آزمائش کو آسان کر دیتا ہے نا، مشکلات ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اس کو زیادہ فیل کر رہے ہوں، اس کو اپنے آپ کو محروم سمجھ رہے ہوں تو وہ اور زیادہ مشکل بنتی چلی جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے پاس بلند درجے عطا فرمائے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہماری سوچ کا انداز ہمارے لیے مشکلات کو آسان کر سکتا ہے، اور جو یہ صورت بھی ہمیں سکھا رہی ہے، آیات سکھا رہی ہیں۔ دوسری آیت ہمیں اللہ تعالیٰ کے عملی شکر کی طرف راغب کرتی ہے کہ ایسے وقت میں بھی جب کہ سوچیں صبر کی تلقین کی جاتی ہے، اتنے محروم ہو رہے ہوں، اولاد سے محروم ہو گئے ہوں، اور یہ صورت شکر سے دل کو جیسے لبریز کر کے عملی طور پر اللہ کا شکر بجا لانے کی کیسی ترغیب دیتی ہے۔ صبر کی بات نہیں کہی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی صبر کی تلقین نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دوسری طرف لے جایا گیا، شکر کی طرف۔ شکر کا سوچیں کیا کچھ تو آپ کو عطا کیا گیا، کیا کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ تیسری آیت میں ہم خود جیسے جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ کہ ہم خود اللہ کے دین پر قائم ہوں، بغیر کمپرومائز کیے، دنیا کی مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کی بندگی بجا لانے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ سارے مخالفین سے خود نمٹنے والا ہے۔
آج کے حال، اور پھر یہ بھی کہ آج کے حالات دیکھ کر مایوس نہ ہو. اللہ چاہے تو حالات تو ایسے پلٹا کھا سکتے ہیں جہاں انسان کا گمان تک نہیں جا سکتا. تو اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہونا کیسا سکھا دیتی ہے نا سورت. جس طرح ہوا، جس طرح ہم نے دیکھا کہ یہاں جو پیشن گوئی ہوئی وہ کیسی 100% پوری ہوئی. ان شانئک هو الابتر. اسی طرح اللہ کے وعدے ہیں، اپنے نیک بندوں کی مدد کے وعدے ہیں. ہم نیکی پہ قائم ہوں، مدد ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد مل سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.